السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کیسے ہیں ویورز؟ آپ سب ٹھیک ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے۔ اچھا، آج کی بات جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں، بچوں کی نسبت، جو بچوں کے لیے اللہ کے نبی کا فرمان ہے، بچوں کی اچھی تربیت، بچوں کو حسن اخلاق سکھانا، بڑے چھوٹے کا ادب سکھانا، اپنے استاد کا احترام، والدین کا احترام، یہ تمام چیزیں اصل میں ہم لوگ کیوں پیچھے ہوئے ہیں؟ وہ امت، اس پاک نبی کی امت جس نے کہہ لیں جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا اور لوگ آپ کو دیکھتے تھے، جو سمجھدار تھے، جن کو اللہ پاک نے ہدایت جلدی دی، وہ آپ کے ساتھ منسلک ہو گئے، جس میں صحابہ کرام تھے، اہل بیت تھے، اور کچھ وہ بھی تھے جو جانتے تھے کہ آپ سچے ہیں لیکن آپ کو دل سے لائک نہیں تھے کرتے، پسند نہیں تھے کرتے، بغض رکھتے تھے۔ لیکن شروعات جو میں آپ کو بتائی کہ بچوں کی تربیت سے، کیونکہ بچوں کا اس لیے پہلے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ذکر فرمایا کہ بچے نادان ہوتے ہیں، بچپن سے ان کو اگر ہم اچھی عادات سکھائیں گے تو وہ ان کے ذہن نشین ہوں گی، اور جب ذہن نشین ہوں گی تو وہ اس پہ اچھا عمل پیرا کریں گے۔ میں اپنی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ اب الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ہے کہ میری 30+ ایج ہے، ٹھیک ہے، اور بچپن میں جب مجھے جتنا یاد ہے کہ چھوٹی ایج ایک نرسری کا بچہ کیا ہوتا ہے، لیکن مجھے اتنا ضرور یاد ہے کہ جب میری والدہ نے میرا نرسری میں ایڈمیشن کروایا، اور اس سے پہلے میری والدہ نے جو بیسک چیزیں تھیں اسلام کی، اخلاقیات کی، وہ انہوں نے مجھے سکھائیں۔ لیکن اب کا جو ماحول جا رہا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یار بچے نافرمان ہیں، بچے ایسا ہیں۔ وہ کیوں ہے؟ کیونکہ جب مائیں ٹک ٹاکرز بنیں گی، یہ میں بہت سخت جملہ کہہ رہا ہوں کہ جب مائیں ٹک ٹاکرز بنیں گی، بچوں کے سامنے ناچ گانا ہوگا، اپنی ایکسٹرا میں الفاظ بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ دیکھیں مائیں بہنیں بیٹیاں سب کی سانجھی ہیں، لیکن ان کو اخلاقیات کا درس دینا جو ہے وہ ہمارا کام ہے کہ اچھے اخلاق سے بھی بہترین انسان، اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ حدیث کوٹ کر دوں کہ بہترین انسان وہ ہے، بہترین مومن وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے۔ جس کا اخلاق اچھا نہیں وہ مومن نہیں۔ پہلی چیز کہ اگر آپ کسی کی اصلاح کرتے ہیں تو اخلاقیات سے کریں۔ تو جب ماؤں کا رجحان ٹک ٹاک اور اسنیپ چیٹس اور ادر جو بھی کہہ لیں کہ اس وقت فتنے چل رہے ہیں، ان میں وہ ہوں گی تو بچوں کی کیا تربیت ہوگی؟ میں اپنی والدہ کی بات کر رہا تھا کہ مجھے یاد ہے کہ جب رات کو وہ مجھے سلایا کرتی تھی، دن کا تو بچپن میں کچھ یاد نہیں کہ کیا تھا کیا نہیں، لیکن اتنا ضرور یاد ہے کہ جب وہ مجھے رات کو سلایا کرتی تھیں، انہوں نے مجھے نماز انہوں نے پڑھانی، مینز یہ کہ وہ نماز نہیں پڑھانی کہ جیسے ایک پڑھنے کا حکم ہے، مطلب انہوں نے یاد کروانی کہ بیٹا یہ یاد کرو، جو ہمارے اسلام کے کلمات ہیں، 6 کلمے اسلام کے ہیں، چند جو کہ اہل علم خاندان کی خواتین ہیں، بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں یا اور دیگر لوگ ہیں، ان کو تو اس چیز کا علم ہے، لیکن جو اس چیز سے تھوڑا دور رہے ہیں ان کی تربیت ویسی نہیں ہو سکی۔ تو ماشاءاللہ کئی ایسے بھی لوگ میں سنتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ بس ایک ہی کلمہ ہے اور کوئی کلمہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو 6 کلمے تھے، اور 30واں پارہ قرآن کا، اس کی صورتیں، وہ مطلب یہ چیزیں بتانے کا مقصد یہ کہ ایسی چیزیں میری والدہ نے یاد کروائیں۔ تو اور آج کہہ لیں کہ میں 30+ ہو چکا ہوں، الحمدللہ وہ میرے تب کے ذہن نشین ہیں اور یاد ہیں۔ تو اس پہ اگر اللہ کے نبی کی حدیث کو کوٹ کیا جائے کہ جو میں نے آپ کو پہلے بتائی کہ بچوں کی اچھی تربیت کرو، بچوں کو اچھی باتیں سکھاؤ، تو جب آپ ان کو بچپن میں ان چیزوں سے ٹرین کریں گے
تو آگے جا کے بچوں میں قرآن پڑھنے کا بھی شعور ہوگا، دین سیکھنے کا بھی شعور ہوگا، اور وہ ہر چیز پہ عبور حاصل کریں گے۔ اور آپ کا فرمان ہے کہ بچہ، لیکن آج کے دور میں اگر اس طرف آتے بھی ہیں تو چھوٹی سی ایج میں جو ہے نا، مائیں اپنی ایکسٹرا ایکٹیویٹیز کے لیے بچوں سے جان چھڑا لیتی ہیں کہ 3 سال کے بچے کو اسکول میں جی فٹافٹ ایڈمیشن کروانا ہے، وہ ایسے ہو جائے گا، بگڑ جائے گا، یہ ہوگا۔ کیسے بگڑ جائے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا فرمان ہے، مولا علی مشکل کشا آپ کا فرمان ہے، اور دیگر اہل بیت کے جو ہمارے امام ہیں، تمام اماموں کا، معصومین کا فرمان ہے کہ 7 سال تک بچے کے اوپر کسی چیز کا بوجھ نہ ڈالو۔ آپ دیکھتے ہیں بچہ چھوٹا ہوتا ہے، کسی کی آئی سائٹ ویک ہو جاتی ہے، کسی کا دماغ کا مسئلہ ہو جاتا ہے، کیوں ہوتا ہے؟ کہ بچوں پہ برڈن ڈل جاتا ہے۔ معصومین فرماتے ہیں کہ 7 سال کے بچے جو ہے وہ معصوم ہے، 7 سال کے بعد آپ اس پہ بوجھ ڈالیں۔ لیکن ٹھیک ہے جو ہمارے معاشرے میں اس وقت ہو رہا ہے، لیکن کوشش کریں کم سے کم 5 سال تک تو بچے کو اس کی گروتھ بہتر کرنے کے لیے اس کی اپنی تربیت آپ خود سے کریں، سارا کچھ استاد پہ نہ ڈالیں۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا استاد ماں ہوتی ہے۔ آپ اپنی جو آپ ماں کہلوانے کا حق آپ کہتے ہیں کہ ماں کے پیروں میں جنت ہے، تو جب ماں اپنا پورا ہی وہ نہیں کرے گی تربیت کے ساتھ ساتھ، سب سے پہلی تربیت تو یہ ہوتی ہے کہ اب بھی یہ ہمارے معاشرے میں ہو گیا کہ بچہ پیدا ہوتا ہے، مائیں جو اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ مدر فیڈ، اپنا دودھ پلائیں 2 سال تک، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ سب سے پہلی بیسک چیز، خواتین تو اس چیز سے دور ہو جاتی ہیں اپنے نسوانی حسن کے معاملات میں کہ ہمارا نسوانی حسن خراب ہو جائے گا۔ تو جب آپ اللہ کے حکم سے، قرآن کے حکم سے دور ہوں گے تو آپ کو جو آپ چیز چاہ رہے ہیں وہ آپ کا دگنا کوئی مسئلے مسائل پیدا کرے گی۔ اور چھوٹی چھوٹی عمروں میں سننے میں آتا ہے، دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت ساری بیماریاں، میں اتنی زیادہ ڈیٹیلز میں اور اس میں نہیں جا سکتا۔ صرف اتنا ہی پیغام آپ کے لیے ہے، سمجھدار ماشاءاللہ آپ سب مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں، صرف ایک ریمائنڈ کروانے کا مقصد میرا ہے آپ کو۔ تو اپنے بچوں کی تربیت آپ نے کرنی ہے، میری مائیں، میری بہنیں، میری بیٹیاں، آپ نے آگے مستقبل میں اپنے خاندانوں کو سمیٹنا ہے۔ خاندانوں کو اچھے الفاظ میں ماں کی تربیت سے ہی ہوتا ہے۔ ماں کی تربیت اچھی ہوگی، خاندان کا نام ہوگا، نسل کا اچھا نام ہوگا، کیونکہ ماں کی تربیت ہوگی، ماں نے اگر بیسکس اس کو دین سکھایا ہوگا تو وہ دین پہ عمل کرے گا، اس کو اچھے برے کی پہچان ہوگی، وہ برائیوں سے بچے گا۔ تو لہٰذا کوشش کریں کہ یہ دجالی فتنے ہیں، میں نے دجالی فتنے کے پہلے بھی آپ کو ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں، لیکن اگین اس کی تشریح کہہ لیں، وہ بھی میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ ضرور بتاؤں گا۔ لیکن اپنے بچوں کی تربیت، ان کو اچھا کھلاتے ہیں آپ، اچھا پہناتے ہیں، لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے کا درس دیتے ہیں، ایٹیکیٹ سکھاتے ہیں، تو دین بھی ان کو سکھائیں۔ یہ ماں کے اوپر سب سے پہلا فرض ہے۔ اور یہ بھی میری وہ بہنیں یاد رکھیں جو صاحب اولاد ہیں کہ 7 سال تک اگر کوئی بچہ گناہ کرتا ہے، کوئی عریانیت دیکھتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، وہ ماں کے کھاتے میں گناہ جاتا ہے۔ تو لہٰذا اپنے بچوں کی اچھی تربیت کیجیے، ان کو دین سکھائیں، دنیا بھی سکھائیں، ہر چیز کے اصول سکھائیں۔ اور جو آپ میں کجیاں ہیں، دیکھیں آپ میں کیا کجی ہے، کیا کمی ہے، ان کو دور کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے بچوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، استحکامت عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ جس کو میری ویڈیو پسند آئے لائک کرے، کمنٹ کرے، شیئر کرے، اور کوئی کنفیوژن ہو تو مجھ سے ضرور پوچھے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ بہت ساری ڈھیریں دعاؤں کے ساتھ آپ کو اللہ حافظ۔